امارت شریعہ اس وقت بحران کا شکار ہے۔ نئے امیر شریعت کے انتخاب کو لے کر امارت شریعہ کی جانب سے جو دستور اور ضابطہ بنایا گیا ہے، اب خود ارباب حل و عقد کے اراکین ہی اس پہ سوال کھڑے کر دیے ہیں۔ ہمارے ساتھ ان تمام موضوعات پہ بات کرنے کے لیے نائب امیر شریعت حضرت مولانا شمشاد رحمانی قاسمی صاحب موجود ہیں۔ ان سے تمام تفصیلی بات چیت کرتے ہیں کہ حضرت پہلے تو یہ بتائیے کہ جو امارت شریعہ سے جو دستور جو واضح کیا گیا ہے یا شائع کیا گیا ہے، اب اس پہ لوگ چیلنج کر رہے ہیں کہ یہ غیر دستوری ہے، اس میں کہاں تک شفافیت ہے، کیا بات ہے؟ دیکھیے، اچھا ہوا آپ نے یہ سوال کیا۔ یہاں سب سے اہم بات یہ ہے کہ اول دن سے ہی ذرا میں بات عرض کر دوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو کہ نائب امیر شریعت میرے بننے کے بعد الحمدللہ دو مہینے سے زائد 2.5 مہینے تک اس طرح سلسلہ چلتا رہا، 3 مہینے تک۔ اور اس کے بعد جب 3 مہینہ مکمل ہونے کو تھا تو ظاہر ہے کہ میں نے سوچا، چونکہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے کوئی کام بھی نہیں ہو پایا تھا، تو اس وجہ سے ایک شورا کی میٹنگ بلائی 20 جون کو، اور شورا کی میٹنگ بلا کر اس میں یہ بات رکھی کہ کیا کرنا ہے۔ اور شورا نے یہ طے کیا کہ آپ کام کرتے رہیں، اور ایک سب کمیٹی، کیا کہتے ہیں، 11 رکنی سب کمیٹی بنا لیں، اور 11 رکنی سب کمیٹی کے ذریعے سے خالی جگہوں کو پر بھی کر لیا جائے ارباب حل و عقد کے، اور اس کے بعد مناسب وقت میں اس کو کیا کہتے ہیں کہ آپ انتخاب کے تعلق سے اس پر غور کریں۔ سارے لوگوں کے اتفاق رائے کے ساتھ، تمام ارکان، 11 کے 11 ارکان کے اتفاق رائے سے طے پایا کہ 8 اگست کو یہ تاریخ طے کی جائے انتخاب کی۔ تو سب کے اتفاق رائے کے ذریعے 8 اگست کی تاریخ طے ہو گئی، جس کا پہلے اعلان آ گیا تھا۔ کووڈ پروٹوکول کی وجہ سے ابھی ایک جگہ اجتماع بلانا ناممکن ہے، تو اس وجہ سے یہ کیا گیا کہ باضابطہ کچھ سینٹرز بنا دیے جائیں، تو اس میں پھر تمام کیا حضرات کے اتفاق رائے سے 11 نفری کمیٹی جو سب کمیٹی ہے، تمام حضرات کے اتفاق رائے سے یہ 15 مراکز بنائے گئے کہ یہاں پر، تاکہ اس میں انسانی جانوں کی سلامتی بھی ہوگی۔ کووڈ کی وجہ سے اگر ایک اجتماع ہوتا تو اس میں نقصانات ہوتے۔ ارباب حل و عقد کے جو اراکین ہیں جو اس وقت بعد اعتماد ہو گئے ہیں اور اس دستور کو غیر دستوری قرار دے رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ پہلے کبھی انتخاب نہیں ہوا۔ دوسری بات یہ کہ جو سینٹر جو بنایا گیا ہے، مختلف مراکز کو قائم کیا گیا کہ وہ لوگ وہاں جا کے ووٹ کریں۔ تیسری بات کہ جو آپ نے جو حمایت کا یہ اعلان کیا کہ 151 لوگ جن کی حمایت کریں گے وہی وہ نامنیشن کرے گا، تو اس کو اب کیسے مطلب کہ مطمئن کریں گے کہ یہاں یہ بالکل دستوری ہے؟ دیکھیے، یہ دستوری اس بنیاد پر ہے کہ پہلے کبھی کووڈ کا یہ مرحلہ آیا بھی نہیں جس میں اجتماع منع ہوتا، تو اس وجہ سے اجتماع ہوتا تھا۔ اب ظاہر ہے سب کا دباؤ یہ ہے، حالات یہ ہیں، تو اس کی وجہ سے یہ بھی کیا گیا کہ کیا کہتے ہیں ہونا ضروری ہے، تب اس پر غور کیا گیا۔ تو مشورے کے بعد یہ طے پایا، سب کے مشورے کے بعد، کہ اس طرح سے اس کو تقسیم کر دیا جائے۔ اور چونکہ یہ حالات 100 سال میں کبھی آئے نہیں تھے، تو اس لیے انتخاب کی صورت پیش بھی نہیں آئی تھی۔ اب یہ چونکہ صورت پیش آئی ہے، تو اس بنیاد پر اس انداز سے کیا گیا۔ اب تو اس وقت ساری صورتیں بدلی ہوئی ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، تو اس وجہ سے سب کمیٹی کو جو شورا نے اختیار دیا تھا، اسی کی پیش نظر ظاہر اس انداز سے سب کے مشورے اور سب کے اتفاق رائے سے ہوا، تمام ارکان کے، اور اس لیے یہ دستوری ہے۔ یہاں انتخاب میں آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پوری شفافیت کی کوشش کی گئی۔ جو امیدوار ہوں گے، خود امیدوار کے لوگ اس میں موجود ہوں گے وہاں، اور ہر امیدوار کا آدمی وہاں موجود ہوگا جو جس کو نامزد کریں گے۔ ویڈیوگرافی ہوگی، CCTV کیمرہ ہوگا، اور بیلٹ پیپر پر اپنا نام اور پھر اس کے جس کو بنانا چاہتے ہیں اس کو متعین کریں گے، اپنا دستخط، انگوٹھا کا نشان ہوگا، پھر وہ بیلٹ پیپر جمع ہوگا اور اس کی گنتی ہوگی، اور اس کے بعد یہ ساری چیزیں ہوں گی۔ اسی طریقے سے رہی بات نامزدگی کی، تو ہم لوگ پہلے یہی چاہتے تھے کہ نامزدگی کی ضرورت نہیں ہے، جو جس کو بنانا چاہتے ہیں یہ لکھ دیا جائے گا کہ جن کو مرشد بنانا چاہتے ہیں ان کا نام لکھیے، یہ لکھا رہے گا بلیٹ پیپر پر۔ مگر اس پر کیا کہتے ہیں کہ ہمارے ارکان میں سے سب کمیٹی کے حضرات نے، خاص طور پر مفتی نذر توحید نے، اس صاحب نے اس اہم نقطے پر توجہ دلائی کہ نہیں، یہ اس میں وہ بھی ہونا چاہیے کہ ان کا نام متعین کیا جائے، نامزد کیا جائے، ورنہ اس کے بغیر نہیں ہوگا اور دشواری پیش آ سکتی ہے۔ تو پھر ہم لوگوں نے وکلاء سے مشورہ کیا، تو وکلاء نے بھی کچھ مشورہ یہی دیا، جن سے بھی مشورہ کیا گیا، بلا کر باضابطہ دفتر میں میٹنگ ہوئی گھنٹوں، تو انہوں نے مشورہ دیا ہاں نامزدگی ضروری، اس لیے ہم لوگ نامزدگی پر آئے۔ پہلے نامزدگی کی کوئی صورت نہیں تھی، اور نامزدگی میں انہوں نے بتایا کہ آپ حضرات ایک تعداد متعین کریں
اور کیا کہتے ہیں کہ ایک تعداد متعین کر دیں کہ اتنے ارباب حل و عقد جن کو امیدوار بنانا چاہتے ہیں وہ لوگ بنا دیں، تاکہ اس خطرے سے بھی بچ جائیں گے کہ چونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو عہدے کا طلبگار ہو اس کا مستحق نہیں ہوتا ہے اور اللہ کی نصرت نہیں ہوتی ہے۔ تو اسی بنیاد پر اس کا لحاظ کرتے ہوئے اصل ہم لوگوں نے یہ کیا کہ امیدوار اپنا نام نہ پیش کریں، بلکہ ارباب حل و عقد جن کو بنانا چاہتے ہیں وہ اپنا بنائیں، اور اس کے لیے ایک تعداد اس لیے متعین کی گئی کہ تاکہ ہر آدمی اس میں کیا کہتے ہیں کہ زیادہ نہ آ جائیں، معتمد لوگ ہی آئیں۔ تو اصل میں لوگوں کو اعتراض اسی بات پہ ہے کہ امیر شریعت کا عہدہ یہ ایک باوقار عہدہ ہوتا ہے، اس کو لفظ امیدوار کیوں کہا گیا؟ تو یہ بڑی تیزی سے لوگوں میں یہ پھیل رہی ہے کہ گویا کہ یہ بھی عام الیکشن کی طرح کہ امیر شریعت کا الیکشن ہوگا۔ دیکھیے اس میں ایک غلط فہمی ہو رہی ہے، چونکہ امیر شریعت کا کہ ڈیڈ میں لکھا ہوا انتخاب، الیکشن کا لفظ لکھا ہوا، وہاں الیکشن کا لفظ لکھا ہوا، اسی لیے امیدوار بنانا بھی ضروری، اسی لیے وکلاء نے مشورہ دیا ہم لوگ ڈیڈ کے مطابق چل رہے ہیں، اس لیے یہاں آنا پڑا ہے، اور ہم نے ابھی بتایا کہ ہم نہیں چاہ رہے تھے نامزدگی، لیکن اس میں لکھا ہوا ہے، تو اب یہ انتخاب تو کرانا ہی پڑے گا اسلام سے۔ اب اس کو بچانے کے لیے کہ امیدوار خود اپنا نام نہ پیش کرے، اس لیے کہا گیا کہ ارباب حل وقت پیش کرے، اس کی اصلاح کے لیے کیا گیا ہے۔ آپ پہ بھی الزام لوگ عائد کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ بھی کسی ایک مخصوص فرد کے لیے آپ یہ پوری چیز کر رہے ہیں کہ ان کو امیر شریعت بنایا جائے، اس بات میں کیا سچائی، کیا کہیں گے آپ؟ ظاہر ہے دیکھیے کہ اس میں کسی طرح کی دور دور تک بالکل صداقت نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ہر بار جب بھی انتخاب پرانے سب لوگ جانتے ہیں تمام حضرات کہ جو بھی نائب امیر شریعت رہتے ہیں، ایک تو روایت یہی رہی کہ ہم عام طور پر وہی امیر شریعت بنے، اور اس کے علاوہ ہم نے ایسا نہیں کیا الحمدللہ کہ میں امیدوار امیر شریعت کا نہیں ہوں۔ تو سب سے پہلا تو ایثار میرا یہ ہے، میں نے پیشکش کی الحمدللہ کہ میں نہیں ہوں۔ دوسری بات دیکھیے کہ جانبداری کی جہاں تک بات ہے تو ظاہر ہے کہ اگر جانبداری ہی کرنی ہوتی تو ہم خود نہ بن جاتے، ہم اپنے لیے نہ کر لیتے۔ یہ خالص میری کردار کشی ہے اور لوگوں کو بدگمان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور بہرحال یہ سمجھ لیجئے آپ کہ میں نے سب کچھ اس کو اللہ کے حوالے کر دیا ہے۔ میرا دل مطمئن ہے کہ میں پورے دستور کے مطابق کر رہا ہوں، اس لیے کسی کے کچھ کہنے سے اور میری کردار کشی سے اس کا پر کوئی فرق نہیں پڑتا، میں قطعاً غیر جانبدار ہوں۔ ایک مسلسل دباؤ بھی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس دستور کو بدلا جائے یا اس پہ غور و خوض کر کے اس کو واپس لیا جائے، پھر نئے سرے سے اس کو کیا جائے۔ تو کیا اس پہ کچھ آپ لوگ غور و فکر کر رہے ہیں کہ اگر خود آپ کے ارباب حل عقد کے جو اراکین ہیں وہ مطمئن نہیں ہیں؟ ارباب حل عقد کے اراکین اس سے مکمل مطمئن ہیں، میرے پاس ہر طرف سے فون آ رہے ہیں اور ہر طرح سے یہ ہو رہا ہے کہ بالکل ہم لوگ مطمئن ہیں، ساری چیزیں ہیں۔ بس چند ایک افراد، ظاہر 851 میں اگر 2 4 5 10 لوگ اگر ایسا بولیں 851 تو 840 کو ہم دیکھیں گے یا ان 10 افراد کی رعایت، ہمیں دونوں طرف دیکھنا ہے۔ تو خود بڑا دباؤ ہے کہ نہیں اسی انداز سے کیا جائے، بالکل صحیح طریقہ ہے، اور اس انداز سے اس کے بغیر ظاہر ہے کچھ نہیں ہوگا۔ البتہ تاہم میں نے پریس ریلیز میں بھی کل کی خبر میں بھی کہی ہے، اور اب بھی میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی مناسب چیز ہوگی تو ظاہر ہے کہ ہم سب کمیٹی میں رکھیں گے۔ میں کوئی کام اپنے اکیلے کے فیصلے سے نہیں کرتا ہوں جیسا کہ کہا جا رہا، سب کام سب کمیٹی کے مشورے اور تمام لوگوں کے مشورے کے ساتھ اور اس کے مطابق ہی کر رہا ہوں، ایک کام بھی اس سے ہٹ کر نہیں ہے۔ اور رہی بات کہ ارباب حل عقد بددل ہو رہے ہیں، بدزن ہو رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں، چند ایک لوگ کوئی ہوں گے، ظاہر ہے مجھے تو نہیں معلوم ہے، مگر یہ کہ اکثر تمام لوگ یہی چاہ رہے ہیں، الحمدللہ اس سے مطمئن ہیں۔ یہ باہر کے پروپیگنڈا اور سازشوں سے آدمی کو بچنا چاہیے اور بدگمان ہونا چاہیے۔ صحیح صورتحال یہ ہے، ظاہر اس سے زیادہ صاف اور شفاف کوئی نہیں، اس لیے کہ امیر شریعت کا انتخاب یہ بھی سمجھیے کہ نہ شورا کر سکتی ہے، نہ نائب امیر شریعت کر سکتی ہے، نہ کر سکتا ہے، نہ سب کمیٹی کے لوگ کر سکتے ہیں۔ اس کے انتخاب کا حق ارباب حل و عقد کو دیا گیا ہے۔ کہ حلقہ یہ بھی ہے کہ جو کہہ رہا ہے کہ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کو امیر شریعت بنا دیا جائے، تو یہ تمام چیزیں جو ہو رہی ہیں اس کا خاتمہ ہو جائے، تو اس سلسلے میں آپ کا اپنا موقف کیا؟ یہ ذاتی رائے سے نہ دیکھیے اس سلسلے میں حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب ایک کیا کہتے ہیں متبحر عالم دین ہیں، فقیہ العصر ہیں، اللہ نے ان کو بڑی عظمتوں سے نوازا ہر لحاظ سے، ظاہر ہے وہ بن جائیں تو بہت ہی اچھا ہوگا، اس میں کوئی دشواری کی چیز نہیں ہے، مگر یہ ہے کہ ہم کسی کو بنانے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ ارباب حل عقد جس کو بنائیں گے ان کو، ظاہر ہے کہ ہمارا یہ کہنا یا کسی کا بھی کہنا فلاں کو بنا دیا جائے یہی جانبداری ہے، کہ اس لیے ہمیں کیا کہتے ہیں کہ رائے ارباب حل عقد کو، اس لیے رائے دہی کے لیے تو انتخاب ہو رہا ہے۔ آپ کے لیے بھی ایک اہم مطلب کہ سمجھیے کہ چیلنجنگ یہ ہے اس انتخاب کو کرانا، چونکہ ابھی آپ کو آئے کچھ دن ہوئے ہیں، اس کو پھر لاک ڈاؤن کا معاملہ آ گیا ہے، حضرت امیر شریعت کا انتقال ہو گیا، تو ایک بڑی ذمہ داری آپ کہیں نہ کہیں خود پہ آپ محسوس کر رہے ہوں گے۔
الحمدللہ دیکھیے ہمیشہ ہم لوگ کام کرنے والے لوگ ہیں، ٹوٹا پھوٹا چھوٹا موٹا جو بھی اللہ کے دین کی خدمت ہو رہی ہے وہ کر رہے ہیں، پہلے ہی سے کرتے آ رہے ہیں، اور آج بھی اللہ نے جو موقع دیا ہے وہ کر رہے ہیں، اور اللہ جب تک موقع دے گا اس کو کرتے رہیں گے۔ اور ظاہر ہے اس وقت میں بالکل فری ہوں، اپنے معمول کے مطابق کام کر رہا ہوں اور محنت کے ساتھ، اور کسی طرح کی کوئی دشواری میرے ساتھ الحمدللہ نہیں ہے، بہت اچھی طرح سے کام انجام پا رہے ہیں حسب معمول انشاءاللہ۔ جو چند افراد جو بد اعتماد ہو گئے ہیں یا پھر جو بدزن ہو رہے ہیں، ان کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے ان کے لیے؟ دیکھیے جو بدزن ہو رہے ہیں بہرحال وہ ہمارے کیا کہتے ہیں کہ محبان ہمارے شریعہ ہی ہیں، مخلصین ہیں، کیا کہتے ہیں اس بنیاد پر ہم ان کو یہی پیغام دیں گے کہ اس میں ایک طرح سے میری خود کمی ہے، ہمارے شریعہ کی کمی ہے کہ ہم صحیح پیغام ان تک نہیں پہنچا سکے ہیں۔ صحیح پیغام پہنچے گا، صحیح صورتحال سے واقفیت ہوگی تو ظاہر وہ خود بخود ان کو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ کتنی ایمانداری اور کتنی شفافیت کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے، اور سب لوگ چونکہ عمارت کے محبان ہیں، سب عمارت کے ساتھ کھڑے ہیں، اس لیے مجھے یقین ہے کہ وہ سب لوگ پھر اسی طرح سے یکجٹ ہو کر متحد ہو کر انشاءاللہ العزیز اس کارواں کو آگے بڑھائیں گے۔ تو یہ تھے ہمارے ساتھ نائب امیر شریعت مولانا شمشاد الرحمانی صاحب، جن کا صاف طور سے کہنا ہے کہ امیر شریعت کا انتخاب پوری طرح سے شاف و شفاف ہوگا۔ ای ٹی وی بھارت کے لیے پٹنہ سے میں عارف اقبال۔